إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، زندہ و جاوید ہے، اس پورے کائنات کے نظام کو تنہا اور اکیلے تھامے ہوئے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ وہ بلند و بالا ہے، ستودہ صفات ہے، عزتیں رفعتیں عطا کرنے والا ہے، ذلت اور پستیوں کو وہی مقدر میں لکھنے والا ہے۔ وہ جسے چاہے بلند کرے اور جسے چاہے پست کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے اور ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے سامنے رمضان آ پہنچا ہے جو انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رمضان کا لفظ جو بنا ہے وہ لفظ رمضاں سے بنا ہے۔ رمضاں کہتے ہیں جب تیز دھوپ ہوتی ہے اور سورج کی جو کرنیں ہیں، اس کی شعاعیں وہ جب زمین کو جلا دیتی ہیں، تپا دیتی ہیں، اور خاص طور سے جب ریگستان ہو، جہاں پر ریت ہی ریت ہو، اس پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور اسے بالکل جلا دیتی ہیں تو وہ کھولتی ہوئی سی ہو جاتی ہے، اس پر پیر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا لفظ اسی سے بنا ہے، کیونکہ جو اہل عرب تھے، عرب کے جو لوگ تھے، وہ اس رمضان کے مہینے میں ریگستان میں جا کر اپنی ٹریننگ کیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کو چلانا، ان پر پیدل چلنا اور اپنے آپ کو طاقتور اور قوت بناتے تھے میدان جنگ میں تیاری کے لیے۔
اسی مہینے میں نیزوں کو درست کیا جاتا تھا اور ان کے اوپر تلوار پر سان رکھی جاتی تھی اور نیزوں کو بڑا نکیلا بنایا جاتا تھا۔ تو یہ مہینہ اہل عرب کے لیے جنگوں کی ایک تیاری کا مہینہ ہوتا تھا۔ وہیں سے لفظ رمضان کا لفظ بنا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس رمضان کو خاص برکتوں کا اور اپنی عنایتوں کا مہینہ بنا دیا۔ ٹریننگ تو لوگ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اب اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ بندے آخرت کے لیے ٹریننگ کریں، جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نواں مہینہ ہے ہمارا رمضان کا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پورے سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو رمضان کا وہ مہینہ ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے موبائل آپ استعمال کرتے ہیں اور موبائل کی جو بیٹری ہے وہ استعمال کرتے کرتے دھیرے دھیرے ڈسچارج ہونے لگتی ہے اور ختم ہونے کے قریب آ جاتی ہے، پھر آپ اسے لگا دیتے ہیں چارجر میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر سے بیٹری تیار ہو گئی اور موبائل بالکل فل ہو گیا، تیار ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہماری خاص ٹریننگ کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا مہینہ ہے کہ اتنے مہینوں میں جو باقی مہینے ہیں دلوں کے اوپر گرد بیٹھ گئی، دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا، دنیا طلبی، شہرت طلبی، دنیا کے گناہ، دنیا کے اندر پڑنا، ان سب نے اس دل کو سیاہ کر دیا، کالا کر دیا۔ اب یہ مہینہ آیا ہے رمضان کا مہینہ کہ اس دل کو صاف کیا جائے، رگڑ رگڑ کر صاف کیا جائے اور اسے چمکا دیا جائے اور سینوں کو ایمان سے منور کر دیا جائے۔ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ رب العزت کی بڑی عنایات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی خاص اس میں برکتیں اترتی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف بطور خاص متوجہ ہوا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسا کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے اور اللہ اس کو بڑی سے بڑی جنت عطا کر دیتا ہے۔ آدمی نے بہت تھوڑا سا عمل کیا، تھوڑا سا اللہ رب العزت کے سامنے وہ جھک گیا، اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، دین کی طرف متوجہ ہوا، اللہ سے دعائیں مانگی، التجائیں کی، نمازیں پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو صحیح روایت میں ہے کہ یہ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ جو آپ نے پچھلا رمضان گزارا اس رمضان سے اور اس رمضان تک اگر آدمی بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح سے آتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا وہ دنیا میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ جیسا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں نیا نیا آتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر کبائر سے بچا جائے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس طور پر جاتا ہے کہ اس کے بدن پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی خاص عنایتوں اور رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ میں ظاہر سی بات ہے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ شرک کا کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کو ستانا ہے، ان کے حقوق نہ ادا کرنا ہے، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، جوا کھیلنا ہے،
جھوٹ بولنا ہے، یہ سارے دوسروں کا حق ہڑپ کر جانا ہے، دوسروں کے مال کو ڈکار جانا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی سے ان بڑے گناہوں کو ہٹا دو تو تم نے جو پچھلے رمضان میں روزہ رکھا اور اس رمضان میں جو تم روزہ رکھو گے، اس کے درمیان تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تم کو اس طرح سے کر دیا جائے گا گویا کہ تم آج ہی پیدا ہوئے۔ کتنے بڑے فضل کی بات ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا یہ مہینہ آتا ہے تو کہنے والے فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر امسک، اے نیکیوں کے تلاش کرنے والے، اے اللہ کی عنایتوں اور رحمتوں کو تلاش کرنے والے، اس کی جستجو میں رہنے والے، آگے بڑھ، دیکھ اللہ کی رحمتیں کتنی کھلی ہوئی ہیں، اور اے گناہ کے کام کرنے والے ٹھہر جا، رک جا، ٹھہر جا، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، ٹھہر جا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو خاص طور سے اپنی عنایت کا مہینہ بنا دیا، اپنی رحمتوں کا مہینہ بنا دیا، اور روزے کی عبادت کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے خاص کر لیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ کل بروز قیامت جب میزان نصب ہوگی اور نامہ اعمال تولے جائیں گے تو سارے نیک اعمال جو آپ نے کیے ہیں، سارے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے اس کا بدلہ کوئی اور نہیں دے گا۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں یہ کتنی بڑی عنایت کی بات ہے کہ رمضان کے جو روزے ہم رکھتے ہیں وہ اللہ کو اس قدر پیارے ہیں اور روزے دار اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کو بدلہ نہیں دلائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو میرے سامنے لاؤ، میں خود اس کو بدلہ دوں گا۔ اور آپ سوچ کر دیکھیں کہ جب اللہ بدلہ عطا فرمائے گا، وہ خود بدلہ دے گا، تو کس قدر بلند وہ مرتبہ ہوگا، کتنی اس کی شان ہوگی، اور کیا کیا نہ انعامات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ ایک اور فرمایا گیا، ایک اور روایت ہے، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک خاص جنت اللہ نے بنائی ہے، خاص جنت، اس کے دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ریان کے معنی آتے ہیں آسودہ ہو جانے والا، بالکل مطمئن ہو جائے۔ وہ جو باب الریان ہے، وہ جو جنت ہے، وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا این الصائمون لی، کہاں ہیں میرے لیے روزہ رکھنے والے، کھڑے ہو جائے، روزہ رکھنے والے کہاں گئے؟ اور وہ روزے دار سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ وہ ہے تمہاری جنت، یہ ایک اسپیشل جنت ہے، یہ ایک الگ سے گفٹ ہے تم کو، اور تو جنت تم کو ملے گی ہی، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا، لیکن یہ ایک ایسا خاص انعام ہے جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، اور روزے دار اس کے اندر جائیں گے، اور جب روزے دار جا چکیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، یہ تو اللہ نے بتایا ہی نہیں، اللہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ جنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھوں نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، تصور بھی نہیں کیا ہوگا، وہ نعمتیں ہوں گی۔ تو وہ جنت جو اللہ رب العزت خاص روزے داروں کے لیے عطا فرمائے گا، وہ انعام، وہ اکرام، وہ عنایتیں، وہ نوازشیں، وہ الطاف، وہ کرم، وہ فضل جو اللہ روزے داروں کو عطا فرمائے گا، وہ کچھ الگ ہی ہوگا،
الگ ہی شان کا ہوگا۔ لہذا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ دیکھیے آپ، قرآن پاک کے اس جملے کو آپ دیکھیے، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، مومنین سے، مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو سنو، ہم تم کو ایک انعام دینے جا رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس انعام کے لیے بلایا تھا، ان کو بھی ہم نے آواز دی تھی کہ آؤ تمہیں ہم انعام دیں، مگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی۔ ہم نے ان کو روزہ دیا مگر انہوں نے روزے کی کوئی قدر نہ کی۔ جتنی عظیم عبادت تھی، جتنی شاندار عبادت تھی، اللہ کا خاص انعام تھا، مگر ان اہل کتاب نے اسے ضائع کر دیا۔ تو اے مسلمانوں تم نہ کرنا، لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارا دل بالکل صاف ستھرا ہو جائے، ہر آلائش سے، گناہوں سے، کبیرگی سے، گندگیوں سے یہ پاک و صاف ہو جائے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ کے سامنے جب آئے اور سلیم دل لے کر آئے، پاک و صاف دل لے کر آئے، اور اللہ اس سے مخاطب ہو اور اللہ اس کو انعام عطا فرمائے، تو کیا کیا نہ انعام ہوگا، کیا کیا نہ وہ نوازشیں ہوں گی۔ کتنی عظیم بات ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو بنی اسرائیل کا تذکرہ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ان لوگوں نے تو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ان اہل کتاب نے، ان لوگوں نے، ان دنیا پرست اور جاہ پرست لوگوں نے، مال اور زر پرست لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جیسا کی کرنی چاہیے تھی۔ اللہ انعام دے رہا ہے اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر رکھا، وہ انعام لینے والے ہی نہ رہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ روزے دیے گئے، اہل کتاب کو روزے دیے گئے، مگر ان لوگوں نے اس روزے کی قدر نہ کی اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو انہوں نے سمجھا کہ بس یہی عبادت ہے۔ عبادت بھی کرتے رہے، شرک بھی کرتے رہے، گناہ بھی کرتے رہے، دوسروں کا حق بھی کھاتے رہے۔ اللہ رب العزت کو یہ عبادت پسندیدہ نہیں ہے۔ عبادت پھر عبادت کی طرح سے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اب تم اللہ کے بڑے قریب ہو گئے ہو، اب اللہ کی خاص توجہ تمہارے اوپر ہے، تم اللہ کے بڑے برگزیدہ، بڑے خاص بندے ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالو۔ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، وہ تم کو گالیاں دینے لگے، وہ تم سے جھگڑا کرنے پر اتارو ہو جائے، تو تم اس سے کیا کہو؟ تم اپنی زبان کو کہو کہ اننی صائم، خاموش رہو، میں روزے سے، میں تمہاری اس حیثیت پر میں نہیں اتر سکتا، جو تم حرکت کر رہے ہو اس حرکت پر میں نہیں اتر سکتا، میں اپنا روزہ خراب نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا انعام ہے یہ، جیسے ہیرے کی قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ توڑا نہ جائے۔ ایک ہیرا ہوتا ہے چمکدار، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، کمرے میں اجالا کر دینے والا، وہ ہیرا اگر اس پر بال پڑ جائے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آئینہ، آپ آئینہ خرید کر لائیں، شاندار سا آئینہ جس میں اپنا سراپا اور قد دیکھ کر آپ خوش ہوں، لیکن اگر اس آئینے کو توڑ دیا جائے، کوئی اس پر پتھر مار دے، تو آپ اس آئینے کو پھر اپنے گھر میں نہیں رکھتے، ٹوٹا ہوا آئینہ اپنے پاس میں نہیں رکھتے۔ یہ روزہ ہے جو اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے، اس پر کوئی بال نہ پڑنے پائے، یہ ٹوٹنے نہ پائے، کوئی خرافات، کوئی گندگی، کوئی خرابی اس روزے میں آنے نہ پائے، اس بات کا بڑا خیال رکھنا۔ اور شیطان مردود جو واقعتاً مردود اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ یہ چاہے گا کہ تم اس مرتبے کو نہ پہنچ پاؤ، تم اس روزے کی قدر و قیمت کو نہ حاصل کر پاؤ، تم روزہ رکھ کر وہ مقام نہ حاصل کر سکو جو اللہ تعالیٰ تم کو دینا چاہتا ہے۔
جو انعام اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تم وہ نہ حاصل کر پاؤ تو اس کی شروعات کہاں سے کرتا ہے وہ؟ میرے عزیزو، اس کی شروعات کرتا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے طریقے سے دور ہو جاؤ۔ روزہ تو رکھو لیکن اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ رکھو۔ شیطان یہ اس کی شروعات کہاں سے کی؟ آپ نے سنا ہوگا، کئی جگہ پر دیکھا بھی ہوگا، لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رمضان، میں اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ یہ دعا کہیں نہیں ہے، ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے کبھی نہیں پڑھی، تابعین نے کبھی نہیں پڑھی، ہمارے اسلاف کرام نے کبھی نہیں پڑھی یہ دعا، ہمارے نبی نے یہ دعا سکھائی ہی نہیں۔ تو شیطان مردود کو کیسے گوارا ہوتا کہ بندہ روزہ رکھ کے اتنے اونچے مقام کو پاتا ہوا چلا جائے، لہذا اس نے چاہا کہ اس کا پہلا قدم ہی غلط ہو جائے، نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ نبی کے طریقے سے آدمی ہٹ گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک سڑک جاتی ہے اور آگے چل کر اس کے دو شاخیں ہو جاتی ہیں، ایک ادھر چلا جاتا ہے ایک ادھر۔ آپ چلے اس روزے کو رکھنے کے لیے، اس عبادت کو پانے کے لیے، اللہ کے اس فضل و کمال کو حاصل کرنے کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا، لیکن شیطان نے چپکے سے دھیرے سے آپ کو دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ اب آپ اس راستے پر دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں جو اللہ سے دور کر دینے والا راستہ ہے، اللہ سے الگ کر دینے والا راستہ ہے۔ تو نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے یہ نیت کر لی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ آپ نے کہا کہ میرے پروردگار اس رمضان کے میں پورے روزے رکھوں گا، اور اللہ نے آپ کی اس نیت کو قبول کر لیا۔ آپ نے سوچا کہ میں روزہ رہوں گا اور اللہ نے اس روزے کو قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب اپنی زبان سے کچھ مت کہو، ظاہر ہے غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ اب تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے دعا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعا جس نے بنائی ہے وہ بھی خود کوئی بہت بڑا جاہل تھا، جس نے کہا کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے۔ کل کا روزہ کیا؟ سحری آج کی کھا رہے ہو تو سحری آج کی ہوگی نا، روزہ آج کا ہوگا نا۔ مغرب بعد سے ہمارے یہاں تاریخ بدل جاتی ہے، مغرب کے بعد سے تاریخ بدل جاتی ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھو۔ اب دیکھیے، اب آدمی نے روزہ رکھا، صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھا، ان بدعتوں کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، آؤ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، ادھر سے ایک صحابی گزرے، آپ نے کہا تعال آؤ جلدی آؤ، یہ برکت والا کھانا کھا لو، ایک دو لقمے اس کے کھا لو، تمہیں برکت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا ایمان یہ سب بڑھ جائے گا، اس کے اندر اللہ کی وہ نورانیت اترے گی، وہ روحانیت اترے گی، وہ بلند مرتبہ ملے گا، وہ اللہ سے قربت ملے گی اس سحری کو کھانے میں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس سحری کو کھانے کے لیے سوتے رہتے ہیں، تراویح کے بعد آ گئے، کھانے پر بیٹھ گئے، کھانا کھا لیا اور کہا اماں اب ہمیں تم جگانا نہیں، اب ہم کو جگانا نہیں، اب بس صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، بس سحری نہیں کھائیں گے، جاڑا زیادہ لگ رہا ہے یا نیند سے اٹھنے میں خرابی ہو رہی ہے، نہیں اٹھنا چاہتے ہیں۔ سحری جیسی عظیم نعمت، سحری جیسی بابرکت چیز اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے ہاں تو ایک بڑا رواج چل پڑا ہے، ہوٹل کھل جاتے ہیں۔ اب نوجوان یہ جو رمضان کا مہینہ، اس کی راتیں، اس قدر برکت والی راتیں، اس قدر اللہ کی رحمت کے اترنے والی راتیں، اب ہمارا نوجوان اس میں ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، رات میں تفریح کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پوری ایک جماعت بنا کے ایک پورے لوگوں کو لے کر اب نکل پڑے ہیں اس ہوٹل پر بیٹھے۔ یہاں کی چائے بہت اچھی ہے، وہاں کا کلچے نہاری بہت اچھے ہے، وہاں کی پوڑی بہت اچھی ہے، وہاں پر فالودہ بڑا اچھا ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اس ہوٹل سے اس ہوٹل، اسی طرح چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو بستر پر لیٹ گئے، اپنے موبائل کو اٹھا لیا، اب اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، اب اس میں نہ معلوم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے پوری رات جاگتے رہے، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم آیا، سحری کر لیا اور پھر سو گئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا یہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں
جتنی بڑی عظیم نعمت کو آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ کا جو شیطان مردود ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس روزے کو خراب کرو، تم اس روزے کو برباد کرو، تم اس روزے سے وہ نعمتیں نہ حاصل کر سکو جو اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ لہذا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں پھر سو جاتے ہیں۔ اب وہ سو گئے، اب انہیں جگاؤ نہیں، اب یہ کب اٹھیں گے؟ اب یہ مغرب سے پہلے اٹھیں گے، عصر کے بعد اٹھے، مغرب سے تھوڑا پہلے نہائے دھوئے، تیار ہوئے اور آ کر دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اب بس افطاری کری۔ کون؟ نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ نہیں۔ ہم سب کی بات نہیں کرتے، ہمارے ایسے بھی نوجوان، ایسے بھی بچے ہیں جو پورے کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھے ہوئے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اللہ ان کو اور زیادہ عطا کرے۔ ایسے یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ وہ اولاد آدم ہے جو رشک ملائکہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تپتی دھوپ ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن کام بھی کر رہا ہے، اس کے دوسرے کولیگ، دوسرے ساتھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور یہ ایک قطرہ پانی کا حلق کے نیچے نہیں اتار رہا، کوئی بھی چیز نہیں کھا رہا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے بھی لوگ بھی ہیں، لیکن ہمارے کچھ اپنے ہم بچوں کی باتیں کریں، نوجوان بچوں کی باتیں کریں، یہ تھوڑی سی کمی پائی جاتی ہے ان کے اندر کہ جب وہ روزہ ہو گئے تو اب کیا کہتے ہیں کہ بڑے غصے میں ہیں، روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی ان سے بات نہ کرے، باپ بھی جلدی بات نہیں کرتا، روزہ ماں بھی جلدی بات نہیں کرتی، بھائی بہن بھی جلدی بات نہیں کرتے، کیا ہے؟ روزے سے ہیں۔ اب یہ ذرا سی بات کہو گے تو غصے میں آ جائیں گے، طیش میں آ جائیں گے، لڑ پڑیں گے، لہذا ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہ تو روزے کا مقصد ہی الٹا ہو گیا، یہ تو برداشت کی چیز تھی، یہ تو تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن یہاں تو بالکل الٹا ہو گیا۔ یہاں ماں اور باپ ڈر رہے ہیں آپ سے باتیں کرتے وقت کہ روزہ لگ رہا ہے، یہ طیش میں آ جائیں گے، یہ غصے میں آ جائیں گے ابھی، لہذا ان سے کوئی بات نہ کرے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہماری خواتین ہیں، وہ بیچاری لگ جاتی ہیں کھانے میں، پکانے میں، عصر کے بعد ہی سے شروع ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، افطار میں اللہ نے جو آپ کو میسر کیا ہے خوب اچھے سے اچھا کھائیں، بہترین سے بہترین کھائیں، لیکن روزے کے مقصد کو نہ بھولیں۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں 56 بھوگ پہنچ جائیں اور ہر طرح کے کھانے پہنچ جائیں، اس لیے نہیں ہے۔ یہ روزہ اس لیے ہے کہ آپ تقوی والے بن جائیں، یہ اس لیے ہے کہ آپ صدقات خیرات کرنا سیکھ جائیں، آپ کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی رضا پہ ہو، یہ ہم بولیں گے اللہ خوش ہو جائے گا، یہ ہم کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا، یہ صدقہ دیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، اس غریب کی مدد کر دیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جتنے نیک کام ہیں ان نیک کاموں کو آپ کرنے والے بنیں، یہ ہے اللہ کا مقصد، اس رمضان کا مقصد، یہ ہے تقوی کا مقصد۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم کو بہتر بنا دے، ہمیں عمدہ بنا دے، ہمیں شاندار بنا دے۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، اور آپ نے پہلے زینے پر جیسے ہی قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ اب صحابہ کرام تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھتے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ایک ایک، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے جیسے ہی ممبر پر پیر رکھا آپ نے کہا آمین۔ اے اللہ کے رسول، آخر کیا بات تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں ممبر پر قدم رکھنے کے لیے تیار ہوا، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آ گئے، تشریف لے آئے، اور کہنے لگے کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، وہ آدمی اللہ بعدن، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ
جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے ماں باپ دونوں دیے یا دونوں میں سے کوئی ایک دیے، اور وہ بندہ ماں باپ کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت نہ حاصل کر پائے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، ایسا شخص تباہ و برباد ہو، لعنت ہو اس کی اللہ پر، اللہ کی۔ تو میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، اے اللہ تو اسے قبول کر۔ پھر جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول کا نام سید الاولین و سید المرسلین، جن کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی، جو ہم کو دین کو بتانے کے لیے اللہ نے جن کو بھیجا، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، ہم درود نہ پڑھیں۔ اور تیسرے زینے پر جیسے ہی قدم رکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آمین۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، خاص نوازشیں، خاص عنایتیں، لیکن ہم اسے برباد کر دیں ناولیں پڑھنے میں، مووی دیکھنے میں، گانے سننے میں، سونے میں، یا دوڑنے بھاگنے میں، یا گیم کھیلنے میں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اتنا عظیم روزہ، اور ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی اس روزے کو برباد کر دیں، اللہ کی نعمتیں حاصل نہ کر سکیں۔ میں ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہ حدیث سنا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی۔ ایک تو جب وہ عند الافطار، جب وہ روزہ کھولتا ہے، اس وقت جو خوشی اسے حاصل ہوتی ہے کہ ایک روزہ مکمل ہو گیا، میں اللہ کے ثواب کا حقدار ہو گیا، اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں مجھے مل گئی، میں نے روزہ رکھا۔ وہ جو نبی روزہ رکھا کرتے تھے، انبیاء کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ نے جس کے لیے خاص عنایتیں کی ہیں، جس کے لیے خاص جنت تیار کی ہے، رمضان میں خاص دعائیں قبول کرتا ہے، رمضان میں عبادتوں کو ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ رکھنے والے کو اور قیام اللیل کرنے والے یعنی تراویح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام ما قبل کے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، اگر اس نے نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اور بغیر شرک کے اس نے یہ عبادت کی ہو تو۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری خوشی ابھی ہم نہیں بتائیں گے، دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ اس کو بدلہ دے رہا ہوگا، اس وقت جو اس کو خوشی حاصل ہوگی، جو اس کو انعام ملے گا اور دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس وقت کی جو خوشی ہوگی اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ صرف روزے دار کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس روزے میں عبادتیں کرنے کی، اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اچھا مہینہ بھی ہے، موقع بھی ہے، اس میں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے قریب ہو جائیں، اس کے معنی مطلب کو سمجھیں، تفسیر کو پڑھیں۔ تفسیر احسن البیان بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو آپ سنیں۔ اللہ کے پیارے رسول کی حدیثوں کو پڑھیں، اس مہینے میں خاص کر ڈالیں، ہم اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھ ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، عبادتیں کرنا، نمازوں میں اضافہ کر دینا، نفلی نمازیں خوب زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زبان کو قابو میں رکھنا، ہاتھ پیروں کو قابو میں رکھنا، نگاہوں کو قابو میں رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بلکہ ہر
اس شخص کی جو ضرورت مند ہو اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جانا، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا، جو ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اس دین کو حاصل کرنا، دین کو سیکھنا، دین کے مسئلے مسائل معلوم کرنا، صحیح دین کو حاصل کرنا، ڈپلیکیٹ اور جعلی اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین کو سمجھنا اور اس سے دور رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔